حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ بڑا غریب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ میری نظر میرے بھائی کی طرف پڑی کہ وہ ایک چتکبڑے گھوڑے پر سوار ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ دنیا کے اندر ایک دن میں نے ایک غریب بڑھیا خاتون کو ایک درہم دیا تھا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو وہ شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ پھر یہ سارے گھوڑے کہاں سے آئے؟ تو جس گھوڑے پر سوار ہے وہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ سب میری بقرعید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی بقرعید کی قربانی ہے۔ تو وہ شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ سوار ہو کر تو کہاں جاتا ہے؟ تو وہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں سوار ہو کر جنت میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ! قربانی کرنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اتنا مہنگا جانور خرید کر اس کو ذبح کر ڈالنا۔ گوشت تو ہم دکان سے بھی خرید کر کھا سکتے ہیں، لیکن لاکھوں مسلمان ایک ہی دن میں ہزاروں جانوروں کو ایک ہی دن میں ذبح کر ڈالتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کی رقم کسی غریب کو دے دی جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن جب حاجی حج پر جاتے ہیں اور وقوف عرفہ کے بعد عرفات کے میدان میں نماز مغرب کا وقت بھی آتا ہے، مغرب کا وقت بھی نکل جاتا ہے، لیکن حاجی لوگ نماز مغرب عرفات کے میدان میں نہیں بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ بھائی، اتنے بڑے مقام پر جا کر حالت احرام میں حج کے دنوں میں نماز مغرب کو وقت گزارنے کے بعد ادا کرتے ہو؟ ہاں، اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح حکم دیا اس طرح کرو گے تو اللہ قبول فرمائے گا، تو ثواب کے مستحق بنو گے۔ اگر تم اسی طرح قربانی کرنے کے بجائے، جانور کو ذبح کرنے کے بجائے اگر اس کی رقم کسی غریب کو دے دو گے تو تمہاری قربانی ادا نہ ہوگی، تمہارا واجب ادا نہ ہوگا، بلکہ تمہارا واجب تمہارے ذمے باقی رہے گا۔ اسی لیے جو اللہ و رسول کا حکم ہے اس کے مطابق کرو گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور قربانی کرنے کا حکم کس نے دیا؟ رب کائنات نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانوروں کا بھی مالک ہے نا، لیکن وہ جو چاہے حکم دے دے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور قربانی کرنے میں کوئی نقصان تو نظر آتا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، قربانی کے جانور کہاں سے آتے ہیں؟ گاؤں کے غریب لوگ اس کو پورا سال پالتے ہیں، پھر جب قربانی کا مہینہ قریب آتا ہے تو مالدار لوگ ان سے خریدتے ہیں، جس سے غریب گاؤں والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جب قربانی کا جانور گھر آتا ہے تو مالک اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے، اسے اچھا کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کراتا ہے، تو جانور کی خدمت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر جب قریب میں جو جانور کا چارہ ہوتا ہے تو جہاں جانور کا چارہ ملتا ہے تو ان کی آمدنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب قربانی کے دن جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ غریب مسلمان جن کو کبھی گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو قربانی کے ذریعے ان غریب رشتہ داروں کو، ان غریب لوگوں کو گوشت کھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ جانور جس کو ذبح کیا تھا اس کی کھال فروخت کر کے اس کے جیکٹ، پاکٹ اور جوتے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہم سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی کھال کو سنی مدارس میں دیا جائے تو مدارس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر قربانی کرنا جانور پر ظلم کرنا ہے تو پھر اسی جانور کا دودھ تو پوری دنیا پیتی ہے، حالانکہ اس کا حق تو اس کے بچے کو ہے۔ تو پھر اگر اس کا دودھ پینا اس پر ظلم کرنا نہیں ہے تو پھر قربانی کرنا کہاں سے ظلم ہوا؟ لہٰذا
ہر سال اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے قربانی کیجیے۔ بوجھ سمجھ کر نہ کرے کہ قربانی کا مہینہ قریب آ گیا، اب قربانی کرنی پڑے گی، پیسے چلے جائیں گے۔ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کیجیے۔